السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمارا آج کے نئے ولاگ میں آپ سبھی کا سواگت ہے. تو اس سے پہلے ولاگ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ میرا ایک آڈر تھا وہ مجھے ریسیو ہوا. کل نہیں ریسیو ہوا تھا، آج ریسیو ہوا. وہ مجھے ریسیو ہوا اور میں نے اسے کیا کہتے ہیں ان باکسنگ کی. اس کی وہ باکس میں نہیں تھا، پلاسٹک میں تھا، مگر وہ پلاسٹک میں نے ہٹایا اور پروڈکٹ دیکھا تو پروڈکٹ بھی اچھی تھی اور ٹھیک ہی تھی. تو پہلے یہ بتا دوں کہ دراز پر آپ جو کچھ بھی آڈر کرتے ہیں نا، تو دراز پر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آپ کو رائٹ پروڈکٹ ہی ملتی ہے. رانگ آئٹم بالکل آپ کو پرووائڈ ہی نہیں ہوتی. بالکل رائٹ پروڈکٹ ہے وہ آپ کو پرووائڈ ہوتی ہے اور آپ کو بالکل بھی رانگ آئٹم ریسیو نہیں ہوتی. اور کوئی بھی مسئلہ وغیرہ اس میں اگر آتا بھی ہے تو آپ اس کو ایزیلی آسانی سے ریٹرن کر سکتے ہیں PKLCS سے. اور جو ہے نا PKTCA بھی پہلے اس میں PKTCS بھی تھا. پھر اس کے بعد سے اس سے PKTCS ہٹا دیا ہے. TCS کا مطلب وہ ہوتا ہے. TCS وہ جدا الگ سا پلیٹفارم ہے اور وہ اس میں جو ہے نا اس کے تھرو ہی آپ کو جو آئٹم رانگ ملی ہوتی ہے نا، تو آپ کو اس سے دوبارہ پیک کرنا ہوتا ہے. اور اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس سے دوبارہ ٹیپ کو رول کر کے اسے دوبارہ پیک کر کے انہیں کے پاس TCS کے پاس لے جا کے وداؤٹ کسی اینی فی کی وہ آپ لوگوں نے اسے وہ اپنا پروڈکٹ پکڑا دینا ہے. تو آپ لوگوں کو وہ کہیں گے کہ اپنا جو کیا کہتے ہیں وہ ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے. جب آپ ریٹرن کا بٹن دبائیں گے نا دراز پر، تو وہاں پر آپ کو ڈائریکٹلی بتا دیا جائے گا کہ آپ کو پروڈکٹ کس وجہ سے اچھی نہیں لگی یا کیا مسئلہ ہے اس میں. تو آپ نے اپنا ایشو بتا دینا ہے. جیسا کہ میں مثال کے تھرو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے پہلے اس میں کیا آڈر کیا تھا. میں سوچ لیتا ہوں، میں نے دراز پر بہت سارے آڈرس کیے ہیں. تو آپ کو ایک آڈر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے سوچتا ہوں میں نے کیا آڈر کیا تھا. پھر آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ایک بار اس پر رنگز منگوائی تھی. رنگز جو انگلیوں پر پہننا ہوتا ہے، وہ رنگز میں نے اس پر منگوائی تھی. تو انہوں نے وہ مجھے رانگ سائزز وغیرہ پرووائڈ کی تھی. تو وہ مجھے انہوں نے رانگ پرووائڈ کی تھی. تو میں نے پھر کیا کہا، پھر میں نے جس کے لیے وہ آڈر کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسے ریٹرن کرنا ہوگا کیونکہ یہ سائز رانگ ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ریٹرن کر دوں گا. تو پھر بس میں نے کیا کہ اس دراز ایپ پر گیا، اپنا ہی پروڈکٹ دبایا. اپنے پروڈکٹ میں جا کے پھر اس پر میں نے ریٹرن کا وہاں پر ریٹرن بٹن ہوتا ہے. تو میں نے ریٹرن بٹن دبایا. جب میں نے ریٹرن بٹن دبا دیا تو وہاں پر مجھے آیا کہ کیا مسئلہ ہے. تو میں نے اپنا مسئلہ ایشو وہاں پر ایکسپلین کر دیا کہ اردو میں بھی انہیں کو پتہ چلتا ہے اور انگلش میں بھی. تو میں نے اردو میں ہی بتا دیا مگر انگلش کے ورڈز تھے تو میں نے بتا دیا اردو میں میں نے بتا دیا. اس کے بعد میں نے سبمٹ پر کلک کیا. سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ کا جو ہے نا پہلے آپ کس چیز سے پروڈکٹ کو ریٹرن کریں گے، TCS سے LCS سے. TCS کا وہ اپنا پتہ تو نہیں ہے، مگر جو LCS جو ہے نا اس کا نیم پورا کا پورا LCS لیپرڈ کوریئر سروس وغیرہ تقریباً ایسا کچھ نام ہے. تو ان دونوں سے یہ ریٹرن ہوتا ہے وداؤٹ اینی فی کے. تو میں نے PKTCS کیونکہ ہمارے پاس TCS نزدیک ہے تو میں نے TCS کو دبایا. اور TCS کو دبانے کے بعد پھر یہ لوگ مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا ٹریکنگ نمبر ہے. ٹریکنگ نمبر نہیں، وہ اس کا ایک الگ سا نمبر ہوتا ہے. پھر وہ مجھے آپ لوگوں کو وہ پرووائڈ کر دے گا. تو مجھے انہوں نے وہ نمبر پرووائڈ کر دیا. میں ڈائریکٹلی رکشے میں گیا، موٹر سائیکل وغیرہ پر بیٹھ گیا اور ڈائریکٹلی گیا TCS پر. وہاں پر میں گیا، انہوں کو سلام کیا کہ السلام علیکم، یہ میرا آڈر ہے، دراز کا پروڈکٹ ہے، مجھے اسے ریٹرن کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا نمبر دو، یہ پروڈکٹ ہمیں دے دو. میں نے ان کو اپنا ہی پروڈکٹ ہاتھ میں پکڑا دیا. انہوں نے اپنا ہی TCS کا جو ٹیپ ہوتا ہے، جو پیکنگ ہوتا ہے،
وہ انہوں نے اس میں وہ گھیر لیا. جب اس میں گھیر لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو انہوں نے وہ نمبر دیا ہوگا تو وہ نمبر ہمیں بتا دیتے. میں نے ان کو وہی نمبر بتا دیا. اس نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس نمبر میں میرا پورا ڈیٹیل ہوتا ہے کہ اسے کتنے روپے میں ملا ہے، کہاں سے ملا ہے، کہاں تک گیا ہے اور کتنے دنوں میں گیا. سارا کا سارا ڈیٹیل اس میں ہوتا ہے. اس تقریباً 5 ڈیجٹس کے 5 نہیں 11 یا 10 ڈیجٹس کے نمبر ہوتے ہیں. اس میں میرا سارا کا سارا ڈیٹیل، اس کا سارا کا سارا ڈیٹیل وہ موجود تھا. تو انہوں نے کبھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ سے یہ اور آڈر ہم لیتے ہیں اور اسے ڈیلیور کر دیتے ہیں، واپس ریٹرن کر دیتے ہیں. تو جسے انہوں نے مجھ سے وہ آڈر لیا اور ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تقریباً وہ مجھے 63500 کا وہ مجھے ملا تھا. 63500 کا وہ مجھے ملا تھا اور ڈیلیوری کے ساتھ ہی تقریباً وہ مجھے کراچی سے ریسیو ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے اسے ریٹرن کر. جب اسے میں نے پروڈکٹ دیا تو پھر میں واپس ہی اپنے گھر آیا. تھوڑی دیر بعد تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد میں جب دراز ایپ واپس کھولا تو اس میں دیکھا کہ میرا پروڈکٹ جو ہے نا وہ چلنے کے لیے تیار تھا. مطلب یہ کہ اور آڈرز بھی ان کے پاس ہی ہوتے ہیں تو آڈرز کو پیک کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اور بھی آڈرز ہوتے ہیں، اس پر بھی ہوتے ہیں، مگر دراز والا جو ہے نا اس سے فی نہیں ہوتا. اس میں دراز کا پروڈکٹ آپ دیتے ہیں نا تو وہ کہیں گے کہ نہیں پیس اس کا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس پر پیس نہیں تھا اور پروڈکٹس میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پیکنگ کرتے ہیں اور پیکنگ کرنے کے بعد جب دراز میں وہ شو ہوا کہ ہم پیکنگ کرتے ہیں اور پیکنگ کے بعد وہ گاڑی جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو گئی اور اسٹارٹ ہونے کے بعد وہ پھر چلی گئی. تو اس کے بعد جب وہ روانہ ہو گئی تو اس سے میرے دراز ایپ پر شو ہو رہا تھا کہ آپ کا یہ آڈر اب ویئر ہاؤس پر جائے گی. ویئر ہاؤس پر پھر ویئر ہاؤس کے بعد اس کے بعد ایک دوسری جگہ ہوگی، اس پر جائے گی. اس پر جانے کے بعد وہ چیک کریں گی. چیک کرنے کے بعد وہاں پر جب وہ چیک کریں گے تو اس جگہ پر چیک کرنے کے بعد پھر یہ دوبارہ ان تک ریسیو ہوگی جس سے یہ مجھے ملا تھا. تو وہاں تک پھر یہ جائے گی. جب 2-3 دن میں تقریباً پھر وہاں پر گیا جس سے مجھے آڈر ملا تھا. وہاں پر جب کراچی واپس ریسیو ہوا انہوں کو تو انہوں نے بھی تسلی کی کہ اس میں کچھ خرابی تو نہیں ہے، اس نے کچھ چھپایا تو نہیں ہے وغیرہ. جیسا کہ میں اپنی تسلی کرتا ہوں کہ ایسے یہ ٹھیک آیا ہے، رانگ آیا ہے، رائٹ آیا ہے، رانگ آیا ہے، کیا مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے اس میں. تو ویسے ہی انہوں نے بھی چیک کرنے کے بعد جب انہیں تسلی ہوئی یہ ٹھیک ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر میرا ریفنڈ دراز میں کر دی. دراز سے پھر آپ لوگ آسانی سے وڈرا بھی کر سکتے ہیں. وڈرا کیسے کرنا ہے، وہاں پر اپنا ہی بیلنس موجود ہے جو آپ کو وہ بیلنس ملا ہوتا ہے. تو وہ بیلنس آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایزی پیسہ بھی شو ہوگا، جی ایس ٹی ایس بھی شو ہوگا وغیرہ سب شو ہوں گے. اور اس مومنٹ آپ پہلے وہاں پر ایزی پیسہ مار دینا ہے. جب ایزی پیسہ مار دینا ہے تو آپ اس سے کہا ہے کہ ایزی پیسہ نمبر بتائیں، ایزی پیسہ ہولڈر نیم بتائیں. جب وہ دونوں بھی آپ لوگوں نے دے دینا ہے تو اس کے بعد سے ہی آپ کو کہے گا کہ یور پیمنٹ، آپ سبمٹ پر کلک کریں تو آپ کو کہے گا کہ یور پیمنٹ از پروسیسنگ. یہ پروسیسنگ اب آئے گا تو بس آپ نے صبر کرنا ہے. پھر صبر کرنے کے بعد پھر آپ کو 2-3 منٹ میں تقریباً آپ کو وڈرا ریسیو ہوتی. تو یہ ہمارا دراز کا ایشو تھا. تو اس کے بعد اب اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ دراز سے ٹی سی ایس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اب ٹی سی ایس اس پر موجود نہیں ہوتا. ٹی سی ریٹرن کا بٹن دبایا تو ٹی سی ایس موجود نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں. میں نے صرف آپ کو اتنا بتا دیا کہ دراز پر آرڈر کیسے کرنا ہے. آرڈر کا تو آسان طریقہ ہے نا، وہاں پر پریشان. اب میں تو آپ کو لائیو نہیں دکھا سکتا مگر زبانی بتا دیا کہ دراز کا مطلب کیا ہے. دراز یہ ایک آن لائن پلیٹفارم ہے. ایسے ہی آن لائن پلیٹفارم ہے یہ. اور اس میں ایسی آرڈرس لوگ کرتے ہیں پھر اس کو ریڈی کرنا ہوتا ہے. ریڈی کرنے کے بعد پھر انہیں جو ایڈریس آپ نے دیا ہوا وہ پاکستان میں ہر جگہ پر آپ کو وہ پروڈکٹ ریسیو ہوگی. تو وہ آپ کو ملے گی. ہر ایک الگ الگ پرائس ہوتا ہے. ڈیلیوری فی بھی زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے. زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں دور کہیں جاتے ہو تو وہاں پر تو جانے کے لیے پیٹرول بھی لگتا ہے. تو پیٹرول آج کل آپ لوگ پتہ ہے کہ کتنا مہنگا ہو رہا ہے جاتا ہے.
آگے آگے جا کے پیٹرول اور مہنگا ہوتا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ڈلیوری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں، یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔